بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا دیا جانے والا منشور جو 2024 کے انتخابات کے حوالے سے ہے، پاکستان کو نواز دو، اور اسی میں پیش کرنے کے دوران ایک خصوصی گفتگو میں ایک جملہ سابق وزیر اعظم نے فرمایا کہ کے پی کے عوام بے وقوف ہیں، پھر ایران میں پاکستانی مزدوروں کا قتل اور سائفر کیس میں بے انتہا کی تیزی۔ سائفر کیس جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ پر چلایا جا رہا ہے، جو اس کے مین ایکیوز ہیں اور مین ملزمان ہیں، ان پر چلایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے۔ آج بھی اس میں صفائی کے وکلاء سینئر وکلاء پیش نہیں ہوئے، تو اس پر اعتراض کیا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ جی آپ کے وکلاء نہیں آ رہے، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمارے وکلاء تو آنا چاہتے ہیں، انہیں اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا جاتا جیل میں، کیونکہ یہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو لیکن بہرحال اس گفتگو میں انہوں نے جج صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ بلا وجہ کہ آپ جو ہے وہ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں اس کیس میں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ہو، میرٹ پہ ہو۔ میں آپ کو اپنی طرف سے سرکاری وکیل فراہم کر دیتا ہوں، جس پر دونوں کے لیے ایک ایک وکیل فراہم کر دیا گیا، ان کے نام پیش کر دیے گئے، اور وہ وکیل فی الفور وہاں پہنچ بھی گئے۔ اس بات پر جب گفتگو آگے چل رہی تھی، بحث و مباحثہ چل رہا تھا، تو دونوں ملزمان نے ان وکلاء پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اپنے وکیل ہوں گے، وہی ہمارا دفاع کر سکتے ہیں۔ ادھر سرکاری وکیل بھی، استغاثے کی طرف سے بھی سرکاری وکیل اور صفائی کی طرف سے بھی سرکاری وکیل، تو یہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا وکیل مانیں۔ بہرحال تو یہ اب جج صاحب نے فرمایا کہ میں تو آپ کا حق دفاع بھی سلب کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ وہ جو حق دفاع میں ایک مشکل رہتی ہے کہ جی انہیں حق دفاع نہیں دیا گیا، سرکاری وکیل جب دفاع کر رہا ہوگا تو یقیناً وہ ان لائنز کو پروجیکٹ کرے گا جو لائنز ملزمان کے خلاف جا رہی ہوں گی، وہ کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کرے گا۔ تو اس صورتحال میں مشکل سے مشکل تر حالات لگتے چلے جا رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ اور اسی دوران جب بحث ہو رہی تھی، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، تو عمران خان نے کہا کہ نجم سیٹھی نے کہا ہے اپنے کسی ٹی وی پروگرام میں کہ 5 فروری تک اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، جبکہ استغاثہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے جو سزا کی استدعا مانگیں گے وہ 14 سال یا سزائے موت مانگی جائے گی۔ تو عمران خان نے کہا کہ اب اس میں نجم سیٹھی کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، دریافت کیا جائے کہ انہوں نے یہ خبر کہاں سے حاصل کی ہے۔ ساتھ ہی میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی خبریں کہاں سے ان تک پہنچتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور آج اہم کام تھا وہ تھا پاکستان کو نواز دو۔ بنیادی طور پر یہ ایک تقریب تھی جس میں پاکستان کو نواز دو نامی مینیفیسٹو یا منشور پیش کیا گیا، جو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسے نام تو دیا ہے انہوں نے پاکستان کو نواز دو، لیکن غالباً یہ نام مکمل نہیں ہے۔ اس کا عنوان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کو نواز دو پھر شہباز دو، یعنی اس دفعہ نواز کی حکومت ہو اور اگلی دفعہ شہباز شریف کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم مہنگائی کو 25% تک کم کریں گے ایک سال کے دوران، 10% کمی کریں گے، اور سالانہ برآمدات ہم 5 سال میں $60 ارب تک لے جانے کی کوشش کریں گے، معاشی بدحالی ٹھیک کریں گے، معاشی حالات ٹھیک کریں گے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میاں محمد نواز شریف جب پہلے اور دوسرے دور میں تھے یہاں پاکستان میں، تو جب کراچی آیا کرتے تھے کسی زمانے میں، تو چیمبر آف کامرس فیڈریشن میں جب کبھی خطاب ہوتا تھا تو اس زمانے میں پاکستان کی برآمدات 7-8 ارب ڈالر کے نزدیک رہتی تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس سال ہماری $10 ارب کی برآمدات ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا دور حکومت تھا، تو پتہ چلا کہ اس سال 8-8.5 ارب ڈالر ہوئی۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہ کس طرح ان کے پاس جادو کی کون سی چھڑی ہے کہ یہ 60 ارب تک پہنچا دیں گے برآمدات کو، اور وہ کس طرح کریں گے۔ اب اسی میں ہی آج ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو منشور ہے اسے باقاعدہ طور پر شائع کیا ہے، جس میں اسکول جانے والے بچوں کے لیے کھانا مفت
फराहम करने का वादा किया जा रहा है। शायद वफाकी हुकूमत जिसके पास वसाइल अब कुछ भी नहीं रहे 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अगर वफाकी हुकूमत मिली तो हम ये करेंगे। तो जब उनके पास पिछले गुज़िश्ता 15 साल से सिंध की हुकूमत थी तो इस दौरान में उसमें कितने फीसद बच्चों को इन्होंने मुफ्त खाना फराहम किया, या कितने फीसद औताक पर स्कूल बने हुए हैं, वडेरों की औताकों पर स्कूल बने हुए हैं, और वहाँ बाअसर अफराद के लोग जो हैं, उनकी बीवियां, उनकी बहनें, उनके भाई, उन रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजिम रखा जाता है उन स्कूलों में, और हर तरफ से लूट मार का बाजार गर्म किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी हारी मजदूर कार्ड का हम इजरा करेंगे। अब ये हारी मजदूर कार्ड का भी इजरा इन्होंने कर दिया। नवाज शरीफ ने अपने मंशूर में नवाज 2 में कहा कि जी हम बिजली सस्ती करेंगे। भाई लोगों, आप बिजली कैसे सस्ती करोगे? सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो आईपीपीज के साथ मुआहदे किए हैं वो आप ही लोगों ने किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। इनके अलावा किसी हुकूमत ने आईपीपीज के साथ कोई मुआहदे नहीं किए। रेट्स उन्होंने खुद तय आप लोगों ने किए थे। अब आप उनसे रेट कैसे कम करवाएंगे? आप उनसे किस तरह पैसे कम करवा सकते हैं और किस तरह आप महंगी बिजली खरीद कर सस्ती दे सकते हैं जबकि आईएमएफ आपके सर पर लाठी लेके खड़ा हो? तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो यकीनन बहुत मुश्किल और नामुमकिन नजर आती हैं। लेकिन बहरहाल तो ये तो वादे होते हैं, इंतखाबी वादे वईद होते हैं जिस पर लोग आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। फिर एक और केस जो आज एक वाकया हुआ हमारा कि जी ईरान में गुज़िश्ता रोज हुआ, ये आज तो नहीं हुआ, कि ईरान में 10-11 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया जो गुज़िश्ता 10-11 साल से वहां काम कर रहे थे। और वो जो हमारे मजदूर थे वो ईरानी सिस्तान, जो उनका ईरानी बलूचिस्तान है, उसके करीब कहीं थे और सुबह सवेरे घुसकर उनको मारा गया। अब उनको मारने वाले कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, लेकिन यहाँ तो ये लफ्ज इस्तेमाल करके जान छुड़ा ली जाती है कि ये BLA है, VRA है और इस तरह की चीजें जो यकीनन नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के वाकयात में तहकीकात को पूरी तरह बारीकी से देखा जाना चाहिए। यकीनन वो जो मरने वाले थे वो हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, हमारे अजीज थे, उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी हम सब जानते हैं कि कोई भी शख्स अपना घर छोड़कर इतनी दूर मजदूरी के लिए नहीं जाता, जो जाता है वो किसी मजबूरी के तहत ही जाता है। लेकिन बहरहाल ये सानिया हुआ और इसमें ईरानी हुकूमत का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ईरानी हुकूमत पर आयद कि वो उन कल्प्रिट्स को ढूंढे, वो कौन लोग हैं और उनको बाकायदा सजा दी जाए। ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर चलाएं, 2 दिन उसे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद वो जो खानदान के लोग हैं वो अपने मसाइल में रहें और तुम खुश और हम खुश, तुम अपने घर हम अपने घर। तो ये इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आज हम एक चीज पे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि कुछ अहम जो हलके हैं जहां लीडरान इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें हम उनका जिक्र करें। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें एक है NA 15 जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले पे जरगुल खान और JUI के मुफ्ती किफायतुल्लाह। इसके अलावा जो उनका हलका NA 130 है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से है और TLP के मोहम्मद खुर्रम रियाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो किसी भी तरीके से वो कैंपेन नहीं कर पा रही और यकीनन वो पिछले 8-9 महीने से जेल में है, लेकिन बहरहाल वो कैंसर पेशेंट है और मुकाबले के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान हल्का NA 207 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार शेर मोहम्मद रिंद PTI की हिमायत याफ्ता हैं और मोहम्मद सज्जाद हुसैन नकवी उम्मीदवार हैं आजाद। शहबाज शरीफ NA 123 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले हैं इकबाल अजीम PTI के और जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर के हल्के NA 127 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुकाबले पर मलिक जहीर अब्बास खोखर PTI के हिमायत याफ्ता और अताउल्लाह तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो
کا جو دوسرا حلقہ ہے وہ NA 194 ہے، جہاں سے JUI کے راشد محمود سومرو اور ان کے مقابل ہیں۔ مریم نواز حلقہ نمبر NA 119 سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ صنم جاوید کو مقابلے میں اجازت اہل قرار دے کر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم مقابلہ اس کو بنا دیا گیا ہے، تاکہ مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان دو خواتین کے درمیان مقابلہ ہو۔ جہانگیر خان ترین حلقہ 149 ملتان سے ملک عامر ڈوگر ان کے مقابلے میں ہے، PTI کے حمایت یافتہ، جبکہ لودھرا کے حلقہ نمبر 155 سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے صدیق خان بلوچ سے اور PTI کی عفت طاہرہ سومرو سے۔ گوہر علی خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ NA 10 سے بونیر سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا مقابلہ ہے بخت جہاں خان JUI کے اور ANP کے عبدالرؤف سے۔ سوابی میں اسد کیسر صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں NA 19 سے، ان میں مولانا فضل علی JUI کے ہیں، شاہ نواز خان زادہ ANP کے ہیں۔ حمزہ شہباز NA 118 سے حصہ لے رہے ہیں اور حمزہ شہباز کا مقابلہ کر رہی ہیں عالیہ حمزہ، جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرح گزشتہ 9 ماہ سے جیل میں ہیں۔ اس کے علاوہ عابد حسین TLP کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حلقہ نمبر 246 کراچی سینٹرل سے حافظ نعیم الرحمان جو کراچی کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے مد مقابل ہیں امین الحق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، جبکہ ملک محمد عارف عوان PTI کے امیدوار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، NA 44 DI خان سے ان کے مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ علی امین گنڈاپور اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کڈی، جبکہ NA 265 سے مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ کر رہے ہیں عبدالرشید ناصر آزاد امیدوار ہیں اور اسفندیار کاکڑ، جبکہ PTI نظریاتی کے سید ظہور آغا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام، ہماری خبریں اور تجزیے پسند آئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔